وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PHP میڈیا ہاؤس اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی توقیر احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں PHP میڈیا ہاؤس۔ آج میرے درمیان موجود ہیں مولانا عمران ضیائی صاحب۔ السلام علیکم مولانا عمران ضیائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا عمران ضیائی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آج کل کچھ لوگوں کا عقیدہ بڑے غلط ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہیں، تو اس پر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اپنے عقیدے کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ جی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک درود پاک کے حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم الانبیاء احیاء فی قبورہم، اس حدیث پر بھی تھوڑا سی روشنی ڈال دیں۔ بالکل، میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود پاک کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو فرمایا نا کہ میرے اوپر تم درود پاک پڑھا کرو، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ہاں، میری وفات کے بعد بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو ہے وہ جسم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبروں کی مٹی پر حرام کر دیا ہے، قبروں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو اس لیے فرمایا میرا جو امتی بھی میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، جہاں جس جگہ جو ہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، فرمایا کہ وہ درود پاک مجھ پر پیش بھی کیا جاتا ہے، اور بما جو ہے وہ اس کے نام کے، اس کے والد یعنی آباء و اجداد کے نام سے میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو درود پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جمعہ والا دن، جمعرات اور جمعہ جو دن ہے نا، اس کے اوپر یہ خصوصیت کے ساتھ ہے کہ جمعہ والا دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی کے درود پاک کو خود سماعت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو وہ خود بھی سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، کیونکہ جب اسماع الموتیٰ ایسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس عقیدے کو؟ نہیں، ہمارا عقیدہ حیات النبی ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ۔ دیکھیں اس میں ایک یہ چیز بھی ہے نا، دیکھیں عام قبرستان سے ہم جب گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم یا اہل السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو۔ اگر وہ قبر والے، اب سلامتی اسی کو ہی بھیجی جاتی ہے جو مطلب سنتا ہے۔ ہاں، وہ بھی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ قبر میں جو موجود ہیں وہ سنتے بھی ہیں، اور یعنی سلام جب ہم ان کو سلام دے رہے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب ہمیں دیتے بھی ہیں، لیکن ہمارا شعور نہیں ہے کہ ہم کیا اس کو سن نہیں سکتے۔ اچھا، ولیکن لا تشعرون۔ ہاں جی، یعنی ہم اس کیفیت تم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہم شعور نہیں رکھتے۔ تو باقی بہرحال یہ ہے کہ چلیں، یہ تو عام قبروں کے بارے میں چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ پیش کرتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتیٰ، پھر وہ بات کرتے ہیں، تو اس پر باقی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن انبیاء بالخصوص ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو یہ وہ لیول ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو وہ خود سماعت فرماتے ہیں، اور مطلب کہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن آج کل کچھ بدعقیدہ لوگ ایسے ہیں جو کہ معاشرے میں اس چیز کو بہت پھیلا رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں یہ بدقسمتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں اس طرح کی ڈسکشن کرنی بھی نہیں چاہیے، ایسے ہی، کیونکہ ان کی جو ہے نا ذات بہت اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، یعنی ہم یہ چھوٹے چھوٹے نقص، عیب، خامیاں تو نہیں تلاش کر سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک پورا آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر زور تک وہ ساری جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا ہے بیان فرما رہے ہیں، پھر زور کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے عصر تک، پھر اور اسی طرح عصر سے مغرب سے پہلے نبی پاک نے جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ بیان فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جب یہ چیز عطا فرما دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل اس پر آپ کی بات ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں گفتگو کرنے والے۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جڑا پاک محمد عربی نو آکھے میں ورگا انسان ہے، میں کہندا ہاں بو جل تو ود کے او کافر تے بے ایمان ہے۔ کیونکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پانی جتنا بھی پوری دنیا میں ہے، پانی ہے، لیکن آب زمزم کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، پتھر ہے، لیکن حجر اسود کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح مطلب کہ
انبیاء کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہم ہیں۔ وہ دیکھیں نا وجہ تخلیق کائنات۔ معراج کے موقع پر بھی آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی موجود ہیں معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جب نبی پاک پہنچتے ہیں تو وہاں پر مقتدی بھی ہیں ایسے ہی حضرت ہے، موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ تو سارے نبی ہیں نا، سارے نبی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو نماز سبحان کس اللہ، طرح ادا فرما رہے تھے اور ایسے ہی، ادھر بھی کس طرح موجود تھے۔ اور بالکل، دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ وہ نبی پاک کی روحانی جو ہے وہ کیا ہے، معراج تھی یا جسمانی نہیں ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اگر روحانی اور جسمانی کا چکر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ابو جہل والا پورا واقعہ، ایسے وہ ہی، جو اپنے جا کے لوگوں کو بتا رہا ہے، یعنی اس نے تو طنزاً مذاقاً جو ہے وہ نبی پاک کے بارے میں یہ کہا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس نے بلایا کہ آپ کا دوست جو ہے وہ کیا ہے یہ کہہ رہا ہے، یعنی وہ بھی یہ تھا نا کس نے کہا، انہوں نے پوچھا کس نے کہا، کہ وہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے، تو فرمایا جب انہوں نے کہا تو پھر سچ ہی کہا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو یہ تو بات ہی نہیں ہے روحانی اور جسمانی، اگر جسمانی نہیں ہوتی تو پھر اعتراض کس چیز کا تھا؟ بالکل، سب سے اولا و ہاں اعلیٰ ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ کہتے نہ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی ہائے نہیں، ہائے ہائے، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، وہ کیا نبی بات ہے، پاک کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے، آپ اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں لاکھوں سلام، اس پر اشعار پڑھ دیں اگر دین میں ہے تو۔ شمع مصطفیٰ جان رحمت پہ مصطفیٰ، لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، کیا بات ہے، جس سہانی گھڑی چمکا چمکا طیبہ طیبہ کا کا چاند، اس کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ طیبہ کا کا چاند۔ چاند، اس اب ذہن میں وہ نکل گیا شعر، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسن و یہ حسین پر بھی یہ اس منقبت میں شان ہے۔ بہرحال میں اکثر یہ بھی جملے پڑھا کرتا ہوں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ نبی پاک کی شان ہی یہ ہے کہ ہم تو لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، وہ سعد بنے میرا دیوان کم سے کم، ہائے ہائے ہائے، دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم، کیا بات پھر ہے، جا کے لکھا جائے گا کیا عنوان بات ہے، کم سے کم، کیا اور بات ہے، تعریف اس کی کیا کر سکیں گے بشر، بعد از خدا بزرگ تو تو ہی ہی قصہ قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے میرے رب کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے اللہ تیرا نام لیا وہی میری زندگانی ہے، نعت محبوب دعوت سنت ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا گناہ گار بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور میرے مولا میرے داتا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول، اور میں سبحان اللہ، روبروئے رسول۔ بس یہ نبی پاک کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے۔ ایسے ہی یہ تو بڑا ہم جیسے عقیر جو ہے وہ ہم جیسے گنہگار اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر سکیں، تو اس کی وہ توفیق ہمیں ملی، تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے ایسا اوپر۔ ہی ہے، بالکل۔ میں آخر میں مولانا عمران ضیائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر BHP میڈیا اس کو دیا، آج ہم نے ان سے باتیں کی، آج ان سے گفتگو کی۔ آخر میں ہم ان سے یہ کہیں گے کہ چند اشعار اگر پیش فرما دیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ کر دو للہ کرم اے میرے شاہ سبحان اللہ، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں نم، ہائے ہائے، سبحان اللہ، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ سبحان اللہ، آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام، آیا
سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے جا سکتا نہیں، تیرے قدموں کی قسم، سبحان اللہ، کر دو للہ کرم، سبحان اللہ، اے میرے شاہ امم، اے میرے سروردی، آپ سا کوئی ہنسی سارے عالم میں نہیں، حسن یوسف کی قسم، کر دو للہ کرم، اے میرے شاہ امم، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں نم، کر دو للہ کرم، اے میرے شاہ امم۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، آخر میں یہی کہوں گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں مروں تو یہی نعرہ لگاتے ہوئے مروں، ختم نبوت کے محافظ بن کے ہم دنیا سے جائیں، اسی لیے اس علم کو، اس نعرے کو ہر جگہ بلند کیجیے۔ دیکھتے رہیے BHP میڈیا ہاؤس، اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست وقیر احمد۔ اگر آپ نے BHP میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسے مزیدار ویڈیو ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔